الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آج محمد. کی یہ مجلس عزا مرحومہ نازیہ بانو علی کے ایصال ثواب کے لیے ہے، جو کہ صفدر علی کی بیٹی تھی. قرآن حکیم 418 مرتبہ کلمہ، درود شریف، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کافی مرتبہ پڑھے گئے. ان تمام کا ثواب اور اس مجلس عزا کا ثواب خالق حقیقی اس مرحومہ کے روح کو پہنچائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ایک عزیز عمران حسین بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے درخواست کی گئی ہے. مومنین کی دعا خالق حقیقی کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. سارے مومنین دعا کریں اللہ اس مومن کو بھی صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائے اور باقی تمام بیمار جو ہیں ملت تشیع کے ان سب کو خالق حقیقی صحت کاملہ واجلہ. صلوات پڑھ لیجیے گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقت خاصا کم رہ گیا ہے، نماز کا وقت اور درمیان میں پھر ماتمداری کا بھی پروگرام بتایا گیا ہے. آج کی یہ مجلس اگرچہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن چونکہ جناب سیدہ کی شہادت کا روز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرحومہ بھی یقیناً بارگاہ خداوندی میں اس کے لیے جو دعائیں کی جائیں گی وہ جناب سیدہ کے صدقے میں یقیناً قبول کی جائیں گی اور خالق حقیقی اس مرحومہ کو جناب سیدہ کے کنیزوں میں معشور فرمائے. انتہائی مختصر گفتگو. میں آپ کا خادم اکثر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا رہتا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جناب سیدہ کی عظمت کے چند جملے عرض کرنے ہیں. ماشاءاللہ. تمہید کے طور پہ یہ عرض کرنا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے تو وہ مصطفیٰ ہے. بے شک اللہ رب العزت نے دین کو بھیج کے دین کی تھیوری جو ہے وہ تو قرآن حکیم کی صورت میں بھیجی اور پریکٹیکل کے لیے انبیاء اور خاص طور پہ محمد مصطفیٰ کو بھیجا. بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. انسان اگر چاہتے ہیں کہ وہ عملی طور پہ اسلام کی تصویر دیکھیں تو اس عملی تصویر کا نام ہے مصطفیٰ. سارے انسانوں کے لیے نمونہ عمل میرے پیغمبر ہے. اب ایک حدیث ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی اور وہ حدیث یہ ہے کہ الفاطمۃ بضعۃ منی.
فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. علماء نے اس میں جگر ڈال کے اس حدیث کے اصلی مطلب کی طرف ذہن انسانی کو جانے سے روکا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا. نبی فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کا ٹکڑا ہے. یعنی جو حیثیت مجھ محمد کی ہے اس حیثیت کے ٹکڑے کا نام ہے فاطمہ. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ آپ سنتے رہتے ہیں اور ہر روز جناب سیدہ کی مجالس میں اس بات کو عرض کیا جاتا ہے کہ جب بھی جناب سیدہ آتی تھی تو نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے. کیوں اٹھتے تھے؟ میں بہت جلدی میں مطلب آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کیوں اٹھتے تھے؟ بیٹی سمجھ کے اٹھتے تھے؟ بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے. پھر کیوں اٹھتے تھے؟ اس لیے کہ پروٹوکول کا اصول ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ملک میں صدر آئے تو اس کا استقبال صدر کرتا ہے. وزیر اعظم آئے تو اس کا استقبال وزیر اعظم کرتا ہے. وزیر خارجہ آئے تو استقبال وزیر خارجہ کرتا ہے. اللہ نے کہا تھا تمہارے لیے نمونہ عمل رسول ہے. رسول نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسانوں کی دو صنفیں ہیں. ایک صنف مرد ہے، ایک صنف عورت ہے. مردوں کے لیے تو میں نمونہ عمل ہوں، مردوں کے لیے تو میں نمونہ عمل ہوں. اور میری اگر سیرت کو پوری طرح سے دیکھنا چاہتے ہو تو عورتیں اگر کسی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ہے زہرا. ان کے لیے ہے زہرا. یعنی صنف مرد کے لیے میں نمونہ عمل ہوں، میرے ٹکڑے کا نام ہے زہرا. عورتوں کے لیے وہ نمونہ عمل ہے. ایک صنف مردوں کی تھی، ایک صنف عورتوں کی تھی. جب بھی عورتوں کی صنف کی سردار آیا کرتی تھی مردوں کی صنف کا سردار اٹھ کے استقبال کیا کرتا تھا. سیرت مصطفیٰ مکمل ہی نہیں جب تک سیرت زہرا کو سیرت مصطفیٰ سے ملایا نہ جائے. پھر آپ کی توجہ اور میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں تمہید، نتیجے تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں. عورتوں کے لیے نمونہ عمل کون ہے؟ سیدہ. مردوں کے لیے نمونہ عمل نبی. عورتوں کے لیے نمونہ عمل جناب سیدہ. اور پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. اب یہ بات بھی آپ نے سنی ہے اور بہت مرتبہ یہ کہی گئی کہ جب عورت کسی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہے تو عورت کی زندگی کی 3 حیثیتیں ہیں. جب وہ پیدا ہوتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے تو زوجہ کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، اور عورت کا نتیجہ زندگی یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں بن جائے. جو ساری زندگی ماں نہ بن سکے اس کی زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تمہید زندگی کا نام ہے بیٹی، عروج زندگی کا نام ہے بیوی. سلوات پڑھ لیجیے گا. اور نتیجہ زندگی کا نام ہے ماں ہونا. اب اگر عورتیں کسی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو کوئی تو خاتون ایسی لاؤ جو بیٹیوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہو، بیویوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہو، ماؤں کے لیے بھی نمونہ عمل ہو.
میں کب اصرار کر رہا ہوں کہ سیدہ کو مانو؟ کوئی بڑی سی بڑی خاتون لے آؤ کہ جس کی سیرت پہ بیٹیاں بھی عمل کر سکیں، بیویاں بھی عمل کر سکیں، مائیں بھی عمل کر سکیں. تم جو لاؤ گے اگر وہ بیٹی اچھی ہے تو ممکن ہے بیوی اچھی نہ ہو، بیوی اچھی ہو تو ممکن ہے کہ وہ ماں کے درجے پہ پہنچی نہ ہو. جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی خدمت میں توجہ آپ کی ہو گئی تو ممکن ہے کہ وہ ماں، مومنوں کی ماں ہونا اور بات ہے، اور بچوں کی ماں ہونا اور بات ہے. کوئی ایسی لاؤ کہ جس کی سیرت پہ بیٹیاں بھی عمل کریں، جس کی سیرت پہ بیویاں بھی عمل کریں، جس کی سیرت پہ مائیں بھی عمل کریں. پوری توجہ کا طالب ہوں تاکہ جملے اب بغیر کسی صلوات پڑھ لیجیے گا بابا، بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی بھرتی کے الفاظ کے میں نتیجے کی بات آپ کی خدمت پیش کر سکتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسی خاتون لاؤ کہ جو بیٹی ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو، بیوی ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو، ماں ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو. بہت زیادہ خاتونیں ہیں ایسی. چلیے یہ بات بھی میں کہا کرتا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ نے عورت کا جو سب سے پہلا روپ بھیجا ہے وہ زوجہ ہونا ہے. واہ جی واہ، ماشاء اللہ. اس کائنات میں بیٹی کے طور پہ عورت نہیں آئی، ماں کے طور پہ نہیں آئی، سب سے پہلی عورت زوجہ کے طور پہ آئی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ زوجہ کی عظمت کم نہیں ہوتی. بڑی اہمیت ہے جناب حوا. لیکن حوا کی سیرت پہ اگر عمل کرنا چاہتی ہیں تو زوجائیں تو کر سکتی ہیں، مائیں تو کر سکتی ہیں، لیکن بیٹیاں اگر عمل کرنا چاہیں تو ہے حوا تیری سیرت ہمارے سامنے موجود نہیں. نیچے لے آتا ہوں میں آپ کو. ایک معصمہ ہے کہ جس کی قرآن نے تعریف کی، اس کا نام ہے جناب آسیہ. بہت عظیم خاتون ہے، بہت عظمت ہے جناب آسیہ کی. فرعون جیسے شوہر کے گھر میں رہ کے گزارا کیا، اتنی اچھی زوجہ کہ اسے بھی اعتراض نہیں. واہ جی واہ، کیا بات، ماشاء اللہ، کیا بات. زوجہ تو اس کی سیرت پہ عمل کر سکتی ہے کہ کس طرح سے شوہر برا بھی ہو تو گزارا کیسے کیا جائے. لیکن بیٹی کیسی تھی آسیہ؟ تعریف نہیں ملتی. ماں کیسی تھی؟ اولاد موجود نہیں ہے. میں چونکہ بات کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، وقت میرے سامنے ہے، میں نتیجے تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. چلتے چلتے ایک معظمہ پہ نظر پڑی. وہ ایسی معظمہ ہے کہ جس کے ہاتھوں کا پلا ہوا عیسیٰ جیسا نبی بن جاتا ہے. بہت معظمہ ہے. جناب مریم جسے پالے وہ نبی. اے مریم، کیا تیری سیرت پہ عورتیں عمل کر سکتی ہیں؟ مائیں تو کر سکتی ہیں اس لیے کہ اولاد کی تربیت کی. بیٹی اچھی ہے اس لیے کہ قرآن نے تیرا تذکرہ کیا. لیکن اگر کوئی زوجہ تیری سیرت پہ عمل کرنا چاہے تو اے مریم، زوجہ تو تیری سیرت پہ عمل نہیں کر سکتی نا. چلیے میں اور قریب لے کے آتا ہوں. ایک معظمہ ہے کہ جس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، مسائل پوری توجہ چاہتا ہوں. مطلب میں نتیجے تک لے آیا میں آپ کو، اور یہیں پہ میں لے کے آنا چاہ رہا تھا. بہت معظمہ ہے خدیجہ، ایسی معظمہ کہ بیوی ایسی ہے کہ ساری زندگی نبی کو شکایت نہیں ہوئی.
ساری زندگی نبی کو جس سے شکایت نہیں ہوئی اس زوجہ کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. بے شک. اور کتنی عظمت تھی خدیجہ کی کہ خدیجہ کے چلے جانے کے بعد جب نبی کے ہاں بڑی بڑی بےغام خود اچھی ازواج آ گئی, جوان ازواج آ گئی. خود ایک جوان زوجہ یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ, یہ پلٹ پلٹ کے آپ اس بوڑھی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ گھر میں کوئی چیز آتی ہے نبی اس کے حصے کرتے ہیں, اور حصے کر کے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے. اور جب اعتراض کیا اس محترمہ نے کہ آپ پلٹ پلٹ کے اس بوڑھی کا تذکرہ کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوان اور بہت خوبصورت عورتیں اور ازواج عطا کر دی, تو پیغمبر گرامی کے تیور بدل گئے. پیغمبر دیکھ کے کہتے ہیں عائشہ آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا, اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب میرا کوئی مددگار نہیں تھا. وہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائی کہ جب مجھ پہ لوگ جھٹلاتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے. خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی. اور میں کہتا ہوں, یقیناً اس جملے کو کہا کرتا ہوں, یہ دین اسلام جو پھیلا ہے اور آج تک یہاں تک پہنچا ہے, اس میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک خدیجہ کا مال ہے, دوسری علی کی تلوار ہے. علی کی تلوار کی وجہ سے اور خدیجہ کے مال کی وجہ سے یہ اسلام پھیلا. خدیجہ تو بہترین زوجہ, نبی نے تیری زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی. یہ خدیجہ کی عظمت ہے. خدیجہ کے بعد پھر ایک ایک وقت میں 9 رہی, لیکن خدیجہ کی موجودگی میں یہ عظمت خدیجہ ہے. اور جملہ عام طور پہ کہا جاتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ عظمت خدیجہ ہے کہ خدیجہ کا پیار اس قدر تھا, خدیجہ کی محبت اس قدر تھی, خدیجہ کی تابعداری اس قدر تھی کہ خدیجہ کی موجودگی میں رسول نے شادی نہیں کی اور زہرا کی موجودگی میں علی نے شادی نہیں کی. بہت اچھی زوجہ. اور تیرا ماں ہونا کیسا ہے, تو اتنی عظیم ہے کہ زہرا کی بھی ماں ہے, زہرا کی بھی ماں ہے. تو ماں بھی بہت عظیم, تو زوجہ بھی بہت عظیم. لیکن دست بستہ عرض کروں گا خدیجہ, میرا علم ناقص ہے, تو بیٹی کیسی تھی تاریخ میں پڑھ نہیں سکا. تاریخ میں وہ واقعات مجھ تک تفصیلاً نہیں پہنچے. کوئی ایسی خاتون چاہیے کہ جو بیٹی ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو. توجہ چاہ رہا ہوں, بیوی ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو, ماں ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو. خدیجہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے, بس اسی لیے تو اللہ نے مجھے زہرا عطا کی. اور زہرا اس معظمہ کا نام ہے کہ جو بیٹی ہوتے ہوئے بھی مکمل, بیوی ہوتے ہوئے بھی مکمل, ماں ہوتے ہوئے بھی مکمل. بیٹیاں اگر عمل کرنا چاہتی ہیں تو زہرا سے بہتر کوئی نمونہ عمل نہیں. بیویاں اگر عمل کرنا چاہتی, ساری زندگی علی جیسا امام یہ خواہش کرتا رہا کہ کبھی تو زہرا کسی خواہش کا اظہار کرے. جس نے ساری زندگی بغیر خواہش کے گزار دی اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے, بس میں یہیں پہ بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. زہرا اس معظمہ کا نام ہے کہ جس کے بیٹے بھی معصوم ہیں, جس کے شوہر بھی معصوم ہیں, جس کا باپ بھی معصوم ہے. نہیں پھر توجہ, سیدہ زہرا وہ بیٹی ہے کہ جس کے باپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم. اے زہرا تیرا باپ عظیم ہے.
اور زہرا کے شوہر کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، پوچھ لیجیے گا، 30ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اما یتساءلون عن النباء العظیم، یہ پوچھتے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں، جا کے پوچھئے گا کہ عظیم خبر سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس عظیم خبر سے مراد ولایت علی ہے، یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ زہرا کا شوہر بھی عظیم۔ تو پھر قرآن پڑھتا ہوں، اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ملتوی کر دیا ذبح عظیم تک، یعنی جس کے بیٹے بھی عظیم ہوں، جس کا شوہر بھی عظیم ہو، جس کا باپ بھی عظیم ہو، اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ اسے زہرا کہا جاتا ہے جو ہر اعتبار سے عظیم ہے۔ بیٹے ہمیشہ فخر کرتے ہیں، شوہر فخر کرتے ہیں، باپ فخر کرتے ہیں، اور اتنا فخر اس روایت کو شاید میں نے عرض کیا تھا، ہزاروں مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں، آتی تھی پہلا درجہ ہے بیٹی، پھر ہے بیوی، پھر ہے ماں، تھی بیٹی نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے، واہ جی واہ، تھی بیٹی نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے، پہلا درجہ بیٹی، پھر بیوی، پھر ماں، آخری درجہ ہے ماں ہونا۔ بیٹی تھی نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے، صحابہ نے اعتراض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ نبی نے دیکھ کے کہا میرے پیارو تمہیں نہیں پتا، الفاطمہ تو ہے یا ابنتی ہے یا ام ابیہا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اتنا احترام دیتا ہوں جتنا ماں کو احترام دیا جاتا ہے، پھر بیٹی احترام ماں جتنا ملا، تو مجھے کہنے دیجئے کہ جس کے پہلے درجے پہ آخری درجے کی سند مل جائے، واہ جی واہ واہ، ماشاء اللہ، واہ، اس کا آخری درجہ کتنا، جس کے پہلے درجے پہ آخری درجے کی سند مل جائے، ماشاء اللہ، اس کا آخری درجہ کتنا بلند ہوگا۔ کائنات نے عظمت جناب سیدہ کو پہچانا نہیں، اگر سیدہ کی عظمت کو پہچان لیتے تو لکڑیاں لے کے تو نہ آتے نا، آگ لے کے تو نہ آتے نا پرسہ دینے کے لیے۔ مجھے پوری طرح سے اس بات کا احساس ہے، ورنہ میں طالب علم ہوں، باتیں اور بھی عرض کر سکتا تھا، وقت کا مجھے پوری طرح سے خیال ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، صاحب مرقات الایقان نے اس روایت کو نقل کیا۔ صاحب مرقات الایقان یہ کہتا ہے کہ جس دن جناب سیدہ کی شہادت ہوئی نا، آدھی رات کو ورقہ بن مالک کا گھر خاندان طہارت کے گھر کے بالکل ساتھ تھا۔ ورقہ کہتا جب آدھی رات ہوئی مجھے علی کے رونے کی آواز آئی، جب علی کے رونے کی آواز آئی نا، ورقہ کہتا ہے میں بڑی دیر تک سنتا رہا، برداشت نہ ہوا مجھ سے، بڑی دیر کے بعد میں گھر سے اٹھا، میں نے دروازہ اہل بیت پہ دستک دی، ورقہ کہتا ہے میں نے دستک دی، علی روتے ہوئے باہر نکلے، جب علی روتے ہوئے باہر نکلے نا، میں نے دیکھ کے کہا یا علی کیوں روتے ہو؟ مجھے پتا ہے آپ کو دکھ بہت ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو اذیت بہت ہے، رنج بہت ہے، لیکن یا علی نہ رو، اس لیے کہ کائنات کا شجاع تو ہے، اور شجاعت عرب کے خلاف ہے کہ کوئی مرد اپنی زوجہ کے مر جانے پہ روئے۔ یا علی نہ رو، کیوں روتا ہے؟ بہادر ہے، روتا کیوں ہے؟ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، صاحب مرقات نے اس جملے کو لکھا کہ جب کہا نا یا علی نہ رو، علی دیکھ کے کہتے ہیں ورقہ کیا سمجھتا ہے میں زہرا کی شہادت پہ رو رہا ہوں؟ نہیں ورقہ، میں زہرا کی شہادت پہ نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ نبی ایک امانت مجھے دے کے گئے تھے، اور مجھے آج پتا چلا ہے کہ نبی کی امانت سالم نہیں بلکہ پہلو زخمی ہو چکا۔
अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। और बातें तो आप सुनते रहते हैं, ये पहलू कैसे जख्मी हुआ था जनाब सैयदा का। कुछ लोग पुरसा देने के लिए आए थे ना, जो पुरसा देने के लिए आए थे वो खाली हाथ नहीं आए थे, बल्कि उनके हाथों में लकड़ियां भी थी और आग भी थी, और आग और लकड़ियां लेके वो जनाब सैयदा को इस अंदाज से पुरसा दे के गए कि बाद में दाहिने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी और हाथ पहलू से नहीं उठ सका। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। हाथ पहलू से नहीं उठ सका। अज़ादारो, इस अंदाज से वो पुरसा दे के ईरानी शायर ने कहा है कि ज़हरा की मसलूमियत के 3 गवाह हैं। पता है कौन से? वो कहता 3 गवाह हैं ज़हरा की मसलूमियत के। पहला गवाह जलता हुआ दरवाजा। पहला गवाह ज़हरा की मसलूमियत का क्या है? जलता हुआ दरवाजा। और दूसरा गवाह जो पीछे दीवार थी। अदादारा, जब बेगैरत ने उस दरवाजे जलते हुए को धक्का दिया ना, उसमें एक कील था कि जो ज़हरा के पहलू पे लगा। मेरे मौला मोहसिन शहीद हो गए। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अज़ादारो, बस मजलिस मुकम्मल हो गई। आखिरी जुमले आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर रहा हूँ। एक मरतबा जनाबे सैयदा की शहादत हुई, और जब शहादत हुई ना, तैयार कर दिया गया। जब तैयार किया गया तो सारे बेटों को और बेटियों को अली देख के कहते हैं, बेटो बेटियों, अपनी माँ से मुलाकात कर लो, माँ से विदा कर लो, माँ से मिल लो। अदादारो, बड़े हैं बेटे भी, बड़ी है बेटियां भी, और अपनी माँ से अलविदा किया है। लेकिन हर कोई मिला, नहीं मिला तो मौला हुसैन नहीं मिले। पीछे हट के खड़े हो गए।